اچھا، بڑا اہم ترین سوال پوچھا گیا ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے۔ ادھر سے مولوی حضرات آتے ہیں ہمیں دو دو، ادھر سے ادارے والے آتے ہیں ہمیں دے دو۔ قرآن نے جن لوگوں کو ذکر کیا ہے، اب سب سے پہلے تو ایسے لوگ تلاش کریں۔ اگر وہ مستحق ہیں تو ہمیں تو پہلے ان کو دینی چاہیے جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان 8 لوگوں کو زکوٰۃ دو۔ اب سب سے پہلے تو فقیر ہے نا، کہ فقیر ہمارے جو مانگنے والے ہیں یہ فقیر نہیں، جس کو شریعت نے فقیر کہا ہے۔ اور وہ کون ہے جن کو شریعت نے فقیر کہا ہے؟ کہا کہ وہ لوگ جن کے پاس کچھ مال ہو مگر نصاب سے کم ہو اور ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں۔ مثلا ایک گھر کا خرچہ 1000 روپے روزانہ کا 500 کماتا ہے، اس کے اوپر 500 کا قرضہ چڑھ رہا ہے، اس کی ضروریات زندگی بھی پوری نہیں ہو رہی۔ ایسا بندہ اگر سوال کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ایسے تو قیامت والے دن بھی اس کو نہیں پکڑ ہوگی اور نہ پوچھ ہوگی۔ تو لہذا فقیر، ہر فقیر کو زکوٰۃ جو ہم دیتے ہیں نا، یہ ویسے تو صدقات نوافلہ تو دے سکتے ہیں، صدقات واجبہ نہیں دے سکتے۔ یہ پیشہ ور جو لوگ ہیں کئی ایسے، لیکن ان کو تلاش کرو جو مانگتے نہ ہوں لیکن ضرورت مند ہو، فقیر۔ اور نمبر 2، مسکین۔ اور مسکین کس کو کہتے ہیں یہ پتہ ہونا چاہیے، جو لوگ جو بالکل ہی تنگ دست ہوں اور بنیادی ضروریات بھی پوری نہ کر سکتے ہوں۔ ایسے لوگ ہوں، اتنے تنگ ہوں ان کے پاس ضروریات زندگی کی بھی چیزیں نہ ہوں، نہ گھر میں سالن، نہ روٹی، نہ گندم، نہ کوئی چیز نہ ہو، کچھ کھانے کے لیے بھی نہ ہو۔ مسکین لوگ ہیں ہمارے، تو جہاں پہ جن کا منہ مسکینوں والا ہوتا ہے ان کو بھی پیسے دے رہے ہوتے۔ تو لہٰذا مسکین بندے کو تلاش کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، وہ سرکاری طور پر جمع کرتے ہیں یا ویسے جمع کرتے ہیں، تو اگر تو وہ مستحق ہیں تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جو غریب بندہ جن کو سرکار نے کہا ہے کہ چلو جی زکوٰۃ اکٹھی کرو۔ چوتھے نمبر پر وہ لوگ ہیں کہ اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، لوگ ان کو تنگ کریں گے، ان کے پاس رہائش نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے خرچہ کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ بڑا اولا کام ہے، افضل کام ہے۔ اور پھر جو چھٹے نمبر پر لوگوں کا ذکر ہے، پانچویں نمبر پر جن لوگوں کا ذکر ہے، غلام کو آزاد کروانے کے لیے۔ کوئی بندہ جیل میں پھنسا ہوا ہے، ٹھیک ہے، قصور بھی نہیں، کسی ملک میں پھنس گیا ہے، قصور بھی نہیں، ان کو دیں پیسے، ان کو چھٹکائیں، زکوٰۃ کے پیسے دے دیں ان کو۔ اور چھٹے نمبر پر جو قرضے میں پھنسا ہوا ہے، اتنا قرضہ اس کے اوپر، اس کو پتہ ہے کہ میرے یہ قرضے کے بغیر ہی موت آ جانی، اور پتہ ہی نہیں ہے کہ قرضہ کس کس کا دینا ہے۔ تو مقروض شخص کو آپ تلاش کریں کہ وہ اس کو زکوٰۃ دے سکیں، زکوٰۃ دے سکے اس شخص کو، مقروض شخص کو تلاش کریں۔ اور 7ویں نمبر پر جو اللہ کی راہ پہ جہاد کرنے والے ہیں، یہ جو جہاد کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کو زکوٰۃ دینا بڑا زبردست کام، اور اس میں جہاد میں دین کے کاموں پہ لگائیں، جو ضرورت مند افراد ہیں ان کو دیا جائے۔ اور 8ویں نمبر پر مسافر ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہے، سفر میں ہے، لیکن مسافر بھی ایسا ہو جس کا سفر بھی حق والا ہو۔ ایسے نہیں ہے اس نے جانا ہے، پیسے نہیں ہے کسی جگہ پہ، کسی فوتگی پہ جانا ہے، کسی شادی پہ جانا ہے، کسی غریب بندے کے پاس جانا ہے، مسافر پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، تو ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ 8 لوگوں کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ توبہ آیت نمبر 60 کے اندر، آپ اس کو مطالعہ کریں، پڑھیں، اس کے بعد